تو ابھی آپ کے سامنے جو پیسج پڑھا گیا ہے، اور یہ اگر آپ غور کریں تو ایک کرسمس کے حوالے سے ایک ان یوزل سا پیسج لگتا ہے۔ عام طور پر آپ کرسمس کے پیغامات میں، کرسمس کی جتنی بھی عبادات ہے، وہاں ایک کم اس طرح کے پیسج کو کرسمس کے دن، کرسمس کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا، جو کہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ میں اس کو پھر ایک دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں۔ اس 7 ورسز ہیں جو کہ فلپیوں کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 5ویں سے 11ویں آیت تک، جہاں پہ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ وہ خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک ان یوزل پیسج ہے، اسپیشلی اس دس سیزن میں، لیکن میں جب اس کرسمس کے موقع کے لیے سوچ رہا تھا خدا کے کہ خداوند مجھے پیغام دے، تو موسٹ آف ٹائم دیر از لوک اور میتھیو سے اسپیشلی خداوند کی برتھ کے بارے میں، خداوند کی ساری اس انوائرمنٹ کے بارے میں، جہاں پہ ہم وہ گڈریے دیکھتے ہیں، فرشتوں کا گیت دیکھتے ہیں، مجوسی دیکھتے ہیں، وہ سٹار دیکھتے ہیں۔ تو وہ چیزیں، کیونکہ یہی سب کے سین سب طرف آپ کو ایون ڈیکوریشن میں، ایون چرچز میں، گھروں میں، بازاروں میں اسی طرح کی ڈیکوریشن نظر آئے گی، سب کچھ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز جو کہ بالکل آؤٹ آف دا بائبل ہے، وہ نظر آئے گی، جو کہ سینٹا کلوز اور دس ٹائپ آف تھنگ۔ لیکن اس پیسج میں یو ول ناٹ فائنڈ اینی تھنگ لائک دس، نہ وہ کرسمس ٹری، نہ وہ ایون مینجر، نہ وہ سٹار، نہ اینجلس، اور ایون نوٹ میری اور جوزف، نوٹ ایون میجائی مجوسی، اور نہ ہی وہ گڈریے یا کسی طرح کا۔ اس پیسج کو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم آج دیکھتے ہیں یا مناتے ہیں، موسٹ آف ٹائم جس کو لوک اور میتھیو جو گاسپلز پیش کرتی ہیں، یہ ہے ہیومن پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم یسوع کی پیدائش کو دیکھتے ہیں، اس کی آمد کو دیکھتے ہیں، اس کی پیشن گوئیوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہوئیں۔ اور یہ اٹس نوٹ میں ڈسکریڈٹ کر رہا ہوں اس کو، لیکن جو اس پیسج میں ہم نے دیکھا دیٹ از ہیونلی پوائنٹ آف ویو سے، ایک ہم نے زمینی پوائنٹ آف ویو سے دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن اس پیسج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ایکچولی گاڈ لک اپون دس ہول سینیریو، ہول سیزن، اور ہول جو سارا کچھ واقعہ ہوا، اور ایون ہاؤ ایکچولی اگر آپ سوچیں دا ڈسائپلز آف کرائسٹ، ارلی چرچ سیلیبریٹ کرسمس۔ آپ رسولوں کے اعمال میں، آپ خطوں میں کبھی بھی وہ والی ساری جو لوک اور میتھیو کا سارا ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ پال جو کہ خدا کا بہت بڑا چنا ہوا وسیلہ تھا، وہ اس کو اس طرح رقم کرتا ہے جو خدا نے اس کو ریولیشن دیا کہ ہاؤ ایکچولی گاڈ لک اپون دیٹ،
خدا نے کس طرح اس دنیا کو دیکھا اور اس کا رحم محبت بن کر جاری ہوا اور اس نے یہ سب کچھ ہوا. تو یہ 7 ورسز جو ہیں اس میں پوری گوسپل ہے, فل گوسپل. اس میں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ایک چھوٹا سا ہی جو میسج ہے آج کے حوالے سے جو ہم نے سیکھنا ہے, جو میسج ہم نے اس سے لینا ہے وہ اس پہ میں جاؤں گا, لیکن اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یا اس کا تحمید باندھنے کے لیے کہ پورے 7 ورسز میں what was he before he come into this earth, خدا کے دل میں کیا تھا اور اس نے کیا کیا. اور یہ نہیں بلکہ یہ کہ یسوع اس جہان میں آنے سے پہلے, بیت لحم کی چرنی میں پیدا ہونے سے پہلے وہ کیا تھا, پھر وہ کیا ہوا, اس نے کیا کیا اور کیا اچیو کیا, اور now what we have to do with that. کیا تھا, کیا بنا, کیا کیا, اور اب ہمیں کیا کرنا ہے. یہ اس پوری 7 ورسز میں وہ سارا کچھ موجود ہے. ان 7 ورسز میں پوری گوسپل موجود ہے. 6 آیت کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اگر ہم یہ اس پہ غور کرتے ہیں کہ فارم آف گاڈ, تو واٹ وی مین دیٹ, خدا کے برابر ہونے کی, کہ خدا کے برابر تھا لیکن اس چیز کو اس نے اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا. یہ خداوند کی اس ذات اقدس کے بارے میں ہے کہ بیفور ایون ہی ریلیز ایوری تھنگ واٹ ایور ہی پوزیسڈ, جو اس کے پاس تھا, جو اس کا قبضہ تھا, یا جس پر اس کا اختیار تھا, اتھارٹی تھی جو اس کے پاس تھا, اس کو چھوڑ کر مجسم ہونے سے پہلے اصل میں بتا رہا ہے کہ who was actually that child we celebrating today, جو چرنی میں ہمیں ایک بالکل معصوم سا, اور بلکہ اس کی خاص حیثیت بھی نہیں لگتی کیونکہ وہ ایک ایسے معمولی سے سمپل سے کپل کے گھر میں پیدا ہوا جن کو اس وقت یعنی کہ رہنے کے لیے جگہ بھی نہ ملی. معمولی سا ایک جوڑا تھا. اگر وہ امیر ہوتا یا کوئی کسی حیثیت کا تو ان کو اس طرح کی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی, دروازے اس کے لیے بند نہ ہوتے, بلکہ اس کے لیے اسپیشل ہی پہلے سے ارینجمنٹ ہوتی. لیکن یہ چائلڈ جو کہ فل آف خدا کی قدرت سے معمور تھا, یہ ایک معمولی سے ایک استبل میں, ایک چرنی میں وہ پیدا ہوا. تو وہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہمیں کبھی کبھی اس کے تھوڑا سا پیچھے جا کے سوچنے کی ضرورت ہے. ہم صرف کبھی کبھی 2000 سال سے زیادہ عرصے سے ہم صرف اس سیزن کو اس طرح دیکھ کر خوشیاں منا کے, تو بے شک خوشی کا اس سے بڑی خوشی دنیا میں ہو نہیں سکتی کہ خدا کا رحم ہمیں نظر آیا, ہمیں پریکٹیکلی خدا کی اس محبت کو ہم دنیا میں موجود اتار اس کا دیکھتے ہیں. لیکن جو کچھ یہ ہم نے دیکھا ہمارے لیے بے شک بڑی خوشی کا باعث ہے, لیکن what cost father to be this, اس کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی اس کے لیے, اس کو کیا سہنا پڑا, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. خدا کے برابر ہونے کا مطلب ہے کہ ایکویلٹی ود گاڈ, خدا کے بالکل برابر تھا وہ. اس نے کیا کیا, اس نے اس پر قبضہ نہ کیا, جو کہ خدا کی صورت یعنی کہ خدا کی شکل اور لا تبدیل جوہر جو تھا اس کے اندر, جو اس کے اندر صفات تھی, جو اس کے اندر خدا کی ذات کی مکمل فطرت اور قدرت تھی اس کے اندر, اس نے اس جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھا, یہ خدا کی لا تبدیل جو جوہر تھا, لا تبدیل یہ ان چینجنگ جو اس کے اندر خدائی قدرت تھی, الوہیت تھی. اگر اس نے, کیونکہ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے کچھ آیا تو اب وہ خدا نہیں ہوگا. ایون when he left that place and his
authority and power and possession, he was still God. He was not ceased to be God. کیونکہ خدا کی نیچر، خدا کی فطرت ہے جو چینج نہیں ہو سکتی، لا تبدیل ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی، چاہے وہ بادل کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ آگ کے ستون کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ جھاڑی میں ہو کر آ جائے، وہ سٹل خدا رہتا ہے۔ ہم انسانوں میں اور خدا میں یہی فرق ہے۔ جب ہم انسان پیدا ہوتے ہیں تو جو ہی ہم بڑھتے ہیں ہماری شکل و صورت بدلتی جاتی ہے، ہماری ایون سوچ بدلتی جاتی ہے، ہمارے خیالات، پلان بدلتے رہتے ہیں۔ آپ ایک ننھے بچے کو دیکھیں، پھر وہ گرو ہوتا ہے، پھر وہ ٹوڈلر بنتا ہے، وہ ایک لڑکا بنتا ہے، پھر ایک آدمی بنتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ظاہری شکل و صورت بھی چینج ہوتی ہے، ایون ہمارے ذہن کے خیالات اور پلان بھی چینج ہوتے ہیں۔ لیکن گاڈ از ناٹ لائک دیٹ۔ خدا ایون وہ روپ لے بھی لیتا ہے، اسٹل ہی ریمین کمپلیٹلی آل مائٹی گاڈ، وہ مکمل اسی فطرت اور اسی قدرت میں خدا رہتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے چھوڑا، تو کیا چھوڑا اس نے؟ چلو یہی سوچ لیں، تو پھر کیا چھوڑ کے آیا؟ کہتے ہیں نا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور اس کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اگر اسی بات پہ غور کریں کہ خالی کر دیا، ایمٹی کر دیا، تو کس چیز سے خالی کر دیا؟ اگر آپ سے پوچھوں میں تو وہ کیا چیز تھی جس سے اس نے اپنے آپ کو خالی کیا؟ کچھ نہ کچھ تو تھا جو اس نے جو یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور اپنے آپ کو پست کیا۔ 3 چیزوں میں اس نے اپنے آپ کو پست کیا۔ جب تک آپ سوچیں کہ اس نے کس چیز سے خالی، اپنی زندگی کے حوالے سے، پیدائش کے حوالے سے، اور اپنی موت کے حوالے سے، تینوں چیزوں میں اس نے اپنے آپ کو پست کیا۔ یعنی کہ وہ کیا تھا؟ خدا کے برابر تھا، انسان کی صورت پہ، خدا کی صورت پہ تھا، انسان کی صورت پہ۔ یہ پستی ہے اس کے لیے، سارا کچھ چھوڑ کر انسان کے۔ اور کیا تھا؟ خدا کی طرح قادر مطلق تھا، انسان کی طرح بے بس ہو گیا، انسان کی طرح۔ تو 2 چیزیں چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں خاص جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو اس نے چھوڑی۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنی پریولیج کیا تھی؟ اس کے پاس ہر طرف جلال جلال جلال، پرستش پرستش پرستش۔ آسمان پر فرشتے یہی کرتے ہیں، فرشتے، کروبیم، سرافیم اس کے ارد گرد تھے، اور ہر وقت وہ اس جلال میں رہتا تھا جو شروع سے اس کے پاس تھا، جو خدا کے پاس تھا، ابھی بھی ہے۔ وہ اس جلال کا مالک تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو یوحنا کی انجیل اس کا 17ویں باب میں جب خداوند اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے جا رہے تھے، صلیب کا سفر کرنے والے تھے، تو وہاں پر خداوند نے کیا کہا؟ اگر آپ شروع سے پڑھیں تو خداوند سے اس نے یہی ریکویسٹ کیا، باپ اس جلال کو جو میں تیرے پاس دنیا کی پیدائش سے پہلے رکھتا تھا مجھے۔ تو اس کا مطلب ہے ہی لیفٹ دس گلوری، یہ جلال اس نے چھوڑا تھا ہمارے لیے، اس نے چھوڑا۔ اور دوسرا کیا تھا؟ اتھارٹی چھوڑی، اپنی اختیار چھوڑا، کہ اس کے اختیار میں سارا کچھ تھا لیکن اس نے وہ چھوڑ دیا۔ ہم اس دنیا میں کہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں بھی اختیار تھا، چھوڑ دیا تھا، تو پھر اس نے دنیا میں آ کے یہ بڑے بڑے کام کیوں کیے؟ تو اختیار تو چھوڑ آیا تھا، بڑے بڑے معجزات، نیچر پہ کنٹرول تھا، اور اس کا ہر چیز پہ کنٹرول تھا، انسان چرند پرند پر اس کا کنٹرول تھا۔ تو پھر یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ یس ہی لیفٹ ناٹ ٹو یوز فار ہمسیلف، اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا، حالانکہ وہ کر سکتا تھا۔ اگر اس کو تھکاوٹ تھی تو وہ انسانوں کی طرح اس نے برداشت کی، اس کو اگر سوئی لگتی تھی تو اسی طرح پین ہوتی تھی جس طرح آج ہمیں ہوتی ہے، اس کو اگر نائف مارتے اسی طرح پین تھی، اسی طرح اس کو کوڑے لگے، کانٹے لگے، کیل لگے، وہ اسی طرح پین تھی جس طرح آج ہم پین محسوس کر سکتے ہیں۔ بھوک لگتی تھی۔ جب معجزات کیے اس نے صرف اس وقت کیے جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی، پیپل، نیڈی پیپل کو دیکھ کر۔ ایک بھی آپ میریکلز پڑھیں وہاں پہ کبھی نہیں آئے گا کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی شو بازی دکھانے کے لیے
کہ بندے اکٹھے ہو گئے نے جی اج 5000 یا 10000 چل میں ذرا تانوں اپنا کرشمہ دکھاواں. نیور. اور ناٹ ایون وین سم باڈی کیم ٹو اٹیک ہم. نہ ہی اپنی ذات کی شو بازی کرنے کے لیے کوئی اس نے یا بھیڑ کو دیکھ کر لوگوں کو دیکھ کر، نہ کسی کے کہنے پر اس نے کبھی اس طرح کا معجزہ کیا. ایک بات جو اس کی ذات کے ساتھ اس کے ساتھ ملبس تھی وہ تھی ترس، اس کا پیشن. ہم پڑھتے ہیں نا پھر اس کو اس بھیڑ پر ترس آیا. جب اس نے لوگوں کو اس حالت میں دیکھا ترس اتنا آیا کہ ایک دفعہ اس کے آنسو بھی بہہ نکلے. اور پتہ نہیں کئی دفعہ بہے ہوں گے انسان کی اس مزریبل کنڈیشن کو دیکھ کے، لیکن ہمیں ملتا ہے کہ ہی ویپٹ. وہ اس کے دل میں انسان جیسا ہی وہ درد بھی تھا اور احساس بھی اور ہمدردی بھی. اور وہاں ہی معجزہ کیا جب اس نے لوگوں کو اس مزریبل کنڈیشن میں دیکھا. دین ہی ڈیڈ میریکل. تو یہاں پر ایک چیز تو یہ تھی کہ اس نے جو اختیار چھوڑا تھا وہ اپنی ذات کے لیے نہ ہو گئے، لیکن دوسری بات اس سے کیا ہو گئی تو اس کی خدائیت بھی ثابت ہو گئی، اس کی الوہیت، اس کی ڈیٹی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہی واز اسٹل گاڈ وین ہی واز ان اے ہیومن باڈی. ہیومن نیچر میں تھا، مکمل خدا تھا اور مکمل ہی انسان تھا. فلی گاڈ فلی انسان. تو اس نے یہ سارا کچھ چھوڑا. اور کیوں چھوڑا؟ اور اس کے لیے ابھی آپ نے دعا میں ہی سسٹر نے وہ سارا ایک طرح سے میسج ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا میں آیا اور انسانوں کی برابر ہو گیا. اب یہ کمپیئر کرنا کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ کیا تھا. ہمارے پاس صرف بائبل ہے جس میں ہم اس کی شان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بائبل اس کو اس طرح انسانی لینگویج بیان ہی نہیں کر سکتی کہ اس کے جلال کو، اس کی حشمت کو، اس کی شان کو، اس کے جو بھی قادر مطلق ہے وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور شاید ہم کبھی بھی اس کو نہ جان سکیں، ایون ہیون میں جا کر بھی اس کی خدا کی اس شان کو نہ جان سکیں، کیونکہ وہ انسان کے بس سے باہر ہے. اس لیے وہ خدا ہے اور ہم انسان ہیں. تو وہ کچھ اس نے چھوڑا اور اس نے انسان بنا. ایک جگہ پہ ایون داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ میں کیڑا ہوں، I'm like a worm. تو آپ سوچیں کہ انسان بننا اس کے لیے یہی تھا. میں جب اس کے لیے کمپیریزن سوچ رہا تھا کہ کس طرح ہم اس کو کمپیئر کریں کہ اتنا کچھ چھوڑ کے اتنا واسٹ جو جہان ہے، جو اس کا مالک ہے، گلیکسی، سٹارز اور پلینٹس، سب کچھ اس نے دنیا میں کریٹ کیا جہاں، تو انسان بن کے آیا. میں پچھلے دن میں وہ دیکھ رہا تھا، کسی نے شیئر کی ہوئی تھی. پاکستان میں، انڈیا میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جو یہ صفائی کرنے والے لوگ ہیں، اسپیشلی جو بہت ہی نچلے طبقے کے لوگ ہیں جو گٹر صاف کرتے ہیں. آپ کبھی جا کے، آج تو یوٹیوب پہ اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ آپ ٹائپ کریں. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ گٹر فل آف آل کائنڈ آف، آپ وہ امیجن بھی کریں تو ہمیں وہ غلاظت کو امیجن کریں تو ہمارا دل ایسے کرنا شروع ہے. فل آف آل طرح کی جو خدا انسانی ہیومن کا گند ہو سکتا ہے، غلاظت ہو سکتی، فل نظر آ رہا ہے. ایون آپ ادھر سے دور دیکھیں تو دور. میں نے دیکھا وداؤٹ اینی پروٹیکشن، ماسک اور کچھ، ننگے بدن، صرف ایک لنگوٹا ہے. تو بندے نے ایسا کیا، برم سے اوپر پڑا بھرا ہوا ہے وہ گٹر، وہ نیچے چلا جاتا ہے اور نیچے سے پتہ نہیں وہ جا کے گٹر کو کھولتا ہے. میں اگر کمپیئر کروں واٹ جیزس ڈیڈ فار اس، دیٹ از ہی ڈیڈ دیٹ. اس سے بھی پستی میں گیا کہ کون سوچ. یہی وجہ تھی کہ وہ جو پاک ذات ہے، جو ہولی آف ہولی ہے، جب اس کو بے شک وہ کرنے کے لیے وہ خوش نہیں تھا، خوشی سے نہیں کرنا چاہ رہا، سلیپ پہ چڑھنا جا رہا ہے، تبھی اس نے باغ گتسمنی کہا میری جان غمگین ہے، یہاں تک کہ موت کی. اس کو وہ کام کرنا پڑ رہا ہے پاک ذات کو جو اس کی نیچر سے ہٹ کر تھا، جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس نے کہا باپ کچھ اور اگر طریقہ نہیں، لیکن پھر بھی اس نے کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی. میں اس کو اس طرح ہی کمپیئر کر سکا کیونکہ ایون کیڑا ہونا بھی ایک، وہ اس گٹر میں چلا، دنیا جہان کا گند تھا.
सलीब पर उसने दुनिया जहान के गंदे लोगों को, गंदी नेचर को, किन्हों को, डाकुओं को, चोरों को, जानियों को, रहबरों को, रेपर्स को, जो नाम ले, उसका उसके ऊपर गुनाह था. He took all that. It's more than that gutter, से ज़्यादा जिनकी वो सज़ा थी. तो जब ये याद करके हम क्रिसमस मनाएं कि He came to do that, वो छोड़ा, क्या बना और क्या किया, ये था उसका प्लान, ताकि इंसानों को उस गटर की से, और बहुत से आप पढ़े जाके, जितने कई दफ़ा ये तो भरा हुआ गटर था, खाली जो नीचे गए हैं उस गटर में दम वहीं पे घुट के वो मर गए, बाहर आ ही नहीं सके, इतनी गैसेस होती थी वहाँ. बहुत सारे ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं, स्पेशली हमारे ईस्ट में चले जाएँ, पाकिस्तान, इंडिया जैसे जो कंट्री हैं, बहुत से इवन क्रिश्चियंस ऐसी तरह पाकिस्तान में जो इस तरह काम करते हैं, उनकी डेथ हुई है. तो उसने भी वो मौत हमारे लिए गवारा की, मौत, बल्कि सलीबी मौत. जब सलीबी मौत का जिक्र आते हैं तो इसको भी बेशा इस तरह न देखें जो क्रॉस है, सलीब बस जी, नो, मोस्ट हीनियस एंड शर्मनाक, लानती, और यानी कि वो इतनी गंदी और इतनी बुरी मौत थी जो मोस्ट क्रिमिनल लोगों को दी जाती थी, वो मौत थी. ये सोचे कि वो बहुत ज़्यादा उस ज़माने में सबसे ज़्यादा अजियतनाक और सबसे ज़्यादा शर्मनाक मौत जो दी जाती थी वो थी. सिर्फ ये ना सोचें सलीबी मौत गवारा की. सलीबी मौत का मतलब क्या है? पब्लिकली, यानी कि बहुत से लोग शहीद होते हैं, बहुत से लोग सर कलम हो गए, बहुत से लोगों ने जानें दे दी, लेकिन किसी को गुमशुदगी की मारे, किसी गोली मार दी, तलवार से सर काट दिया. दैट्स वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी मौत कह सकते हैं. लेकिन वो मौत भी उसने खुद चूज की. क्यों? वो हमारी मौत थी, मेरी थी, आपकी, सारे जहान की मौत थी. वो मौत उसने गवारा की. मैं इसको बहुत लंबा नहीं करूँगा, एंड करूँगा. असल में अब चौथी बात, वो क्या था, क्या बना, क्या किया, इसको आप और सुन. लेकिन इसका जो हमें क्या करना है, ये एक्चुअली इसका टाइटल है इस पैसेज का. 5वीं आयत जो पहली ही आयत है वो इसका टाइटल है. वो क्या है? ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था. दैट इज टाइटल. ये वो राइटर जो है वो पहले टाइटल देता है, फिर कहता है कैसा मिजाज, भी कैसा मसीह का. ये मिजाज था उसने. क्या किया उसने? आज अगर दुनिया में देखें, बहुत सारा प्रॉब्लम पता है क्या है? सबमिशन, अपने आप को बड़ा बनाने की, अपने आप को शो करने की. आई एम समथिंग, इवन नॉट आई एम समथिंग, आई वांट दिस, आई वांट टू अचीव, आई वांट टू गो दिस. इवन समटाइम दैट प्लेस, दैट पोजीशन, दैट थिंग इज नॉट बिलोंग टू यू, लेकिन यू वांट, आई वांट टू ग्रैब, I want to have this, I want this, I want this, I want to be this. हम ऊपर 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 जाना चाहते हैं. जब उसने अपने आप को कितना पस्त किया, पस्त 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 पस्त, इतना. कहते हैं कभी किसी कुएं की गहराई का पता लगाना हो तो क्या करते हैं, उसमें रस्सी को फेंकते. तो जितनी नीचे तक रस्सी जाएगी उस खलाब, उस डार्क होल में, उतना ही. तो ही left this heaven, not only came to this earth, he went into the pit, पाताल में पहुंचा, इतनी नीचे तक चला गया. जबकि हम आम तौर पर जाते हैं कि हम यहाँ नहीं, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस एंड दिस. हम ऊपर जाना चाहते हैं किसी भी तरीके से. हाँ, जिसको जो खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहता है, खुदा उसको सरबुलंद करता है. किस तरह करता है? जब इसी तरह हम मसीह की तरह बाप के फरमाबरदार हैं. तो लिखा है कि फिर खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सर नामों से. उसने वफादारी की, उसने ताबेदारी की, पस्त 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 होता गया. तो उसने क्या किया? फिर उसको लिफ्ट अप किया. कितना? अप 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 अप. इतना ऊंचा
اس کو سرفراز و بلند کیا، اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہر گھٹنا، چاہے وہ آسمانیہ کو، زمینی کو، زمین کے نیچے، کیونکہ وہ زمین کے نیچے تک بھی پہنچا تو سب اس کو وہ نام۔ اچھا اگر آپ سے میں پوچھوں وہ کیا نام تھا جو خدا نے اس کو بخشا؟ وہ اتنا فرما بردار رہا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، تو باپ نے بھی، خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کی آگے کہ وہ نام کا کیا اتھارٹی ہوگی کہ ہر گھٹنا جھکے گا، آسمانی اور زمینی اور زمینی۔ تو کیا وہ کیا نام تھا؟ یسوع نام۔ ہاں جی، کیا نام؟ تھوڑا اونچا بولے، نہیں تو منو بٹن اوپر کرنا پڑے گا۔ نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ ہاں جی، یسوع المسیح۔ جی آپ نے نہیں بولنا ہے؟ یہ تو اس کو پہلے سے تھا اس کا نام یسوع۔ عام طور پہ میں بڑا سرپرائز ہوتا ہوں کہ بہت سے ایون یہ خدا کے اچھے خادم ہیں، میں ضروری نہیں کہ یہ میں کوئی ان سے زیادہ علم جانتا ہوں، تو عام طور پر ہمارے گیت بھی ہیں، ہر نام سے اعلیٰ یسوع نام۔ یسوع نام جو تھا وہ تو اور بھی بہت سے لوگوں کا نام تھا یشوا، تو پھر خاص کیا نام اس کو بخشا؟ تو وہ تو پہلے ہی اس کے پاس تھا، ہیں؟ ٹھیک ہے، ناصری تو آج بہت سے لوگوں کو ادھر صرف ناصرت کے رہنے والوں کو سب کو ناصری کہتے تھے۔ اگر آپ بھی ناصرت میں رہتے ہوتے تو ہم کہتے ناصری کہلاتے۔ مسایہ تو وہ بن کے آیا تھا، مسیح بن کے آیا، یہ تو آلریڈی تھا۔ تو یشوا نام تو ہزاروں لوگوں کا تھا۔ اگر میں کہوں آپ کا عدنان ہے تو میں آپ کو عدنان کہوں گا، آپ کو ایک نیا نام بخش دیا، تو وہ کہے گا یہ اس میں نیا کیا، یہ تو پہلے میرے پاس تھا۔ یسوع نام تو پہلے سے اس کے پاس تھا، اور یہ کوئی ایسی بڑا نام نہیں تھا، یہ اس سے پہلے یشوا، 3-4 یشوا کا تو نام ہم بائبل میں آلریڈی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا خاص بات تھی؟ یسوع نام، یسوع کی وجہ سے یہ نام کو اور زیادہ اہمیت ملی، لیکن دیٹ واز جسٹ کامن نیم ان دوز ڈیز ایون، اس کے بعد بھی یسوع۔ تو آخری آیت میں اگر آپ پڑھیں رکھنا تو اس وقت ہی ہو گیا نا، تو اس سے پہلے بھی تھا یہ نام، لیکن جو نام اسے بخشا گیا۔ چلیں آج کی آپ اس آخری آیت میں جو آپ ہم نے پڑھی ورس 11 میں، اچھا چلے یہ تو ہو نہیں رہا اچھا چلیں اس کو اب ختم کرتے ہیں اس طرح کہ خداون اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی یسوع مسیح خداون، جو اس کو نام بخشا گیا لارڈ، LORD کیپٹل۔ لارڈ کا مطلب ہے جو یہوہ پاک خدا کی حیثیت ہے، وہ نام اس کو بخشا۔ اس نام کے آگے گھٹنا جھکے گا، ہر زبان اقرار کرے گی کیا؟ یسوع مسیح، بس یسوع مسیح خداوند ہے، خدا نے اسے مسیح بھی کیا اور اس کو خداوند بھی کیا۔ اس پر اور زیادہ میں ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کہیں گے اچھا پہلے نہیں تھا، پہلے اس وقت تھا جب وہ آسمان پہ تھا، لیکن جب زمین پہ آ گیا سارا کچھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ خدا کے برابر تھا، وہ خدا جیسا جلال تھا، خدا جیسا اختیار تھا، لیکن بینگ انسان ہوتے ہوئے اس نے وہ اچیو کیا، وہ سارا کچھ سہ کر، تو اسی کو کہتے ہیں خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو ہر نام سے لارڈ، L کیپٹل، O کیپٹل، R کیپٹل، D کیپٹل، لارڈ، جو قادر مطلق کل کائنات کا مالک ہے۔ اب ایک اور بڑی آپ کو سرپرائزنگ بات کہ خداوند نے جب وہ جامہ پہنا، وہ روپ پہنا، انسان بنا، ہی اسٹل in human body sitting right hand of the God. He became man, he suffered as a man, he achieved as a man, he raised as a man,
He even ascended as a man. He is sitting as a man. And he is coming back as a man to sit upon the throne of David. To rule 1000 years, बल्कि हमेशा तक. तो ये नाम उसको बख्शा गया, खुदावन, लॉर्ड, जो सब चीज़ों का मालिक और खालिक और इख्तियार रखने वाला है. तो खुदावन ने उसको वो नाम. अगर आज हम भी उसी तरह वफादारी के साथ खुदा के फरमाबरदार रहकर चलें, तो खुदा ने वादा किया, तुम मेरे साथ बैठकर तख्तों पर बैठकर क्या. तो ये उसको तो मिला, उसने कहा जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं चाहता हूँ मैं भी अपने भाइयों को. ये जो तेरे लोग हैं, तो अगर हम इस दुनिया में वफादार रह के पस्त हो के चले, ना कि अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करो, क्योंकि खुदा के कलाम लेकर जो पोजीशन आपकी है, जो आपकी प्रायोरिटी है, जो भी आपकी है, वो कोई दुनिया में रोक नहीं सकता. जॉन 3:27 में यूहन्ना ने कहा, इंसान आदमी कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए. जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी प्लान कर लो, जितनी मर्जी चक्कर चला लो, वो जगह जो आपकी है वो आपको मिलेगी. ना कोई रोक सकता है और ना आप ज़बरदस्ती हासिल कर सकते हैं. तो आज का मेरा मैसेज यही है कि ट्राई टू डू एज जीसस डिड. यीशु जैसा मिजाज क्या था? अपने आप को नीचे लेके आना, हम्बल करना, अपने आप को लोवर करना. इफ़ यू लोवर एज ए क्रिश्चियन, अपने आप को मसीही होते हुए आप आपको अपने आप को लोवर करोगे, देन लॉर्ड विल लिफ्ट यू अप. वक्त पर आपको सर बुलंद करेगा. आमीन. लेट्स प्रे. खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस शाम के लिए, आज के इस पैगाम के लिए, कलाम के लिए. बेशक खुदावन, हम तेरे कलाम की गहराई को, तेरी उस मोहब्बत की ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई को नहीं जान सकते जो तूने आसमान छोड़कर इस गंदी दुनिया में, गंदे लोगों में, इस सारे गुनाहगार लोगों में आकर हमें दिखाई, बल्कि तू उससे भी नीचे चला गया. तूने अपने आप को पस्त कर दिया. हम कभी नहीं जान सकते, हम ये सोच भी नहीं सकते कि तूने इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे लिए इस जहान के. आबा खुदावन, बख्श दे कि हमारा मिजाज भी तेरे जैसा हो. खुदावन, हम दुनिया में बिल्कुल थोड़े से अरसा के लिए हैं, मुख्तसर आर्जी तौर पर, तो इस छोटे से वक्त के में हम उन चीज़ों के पीछे ना भागे, उस बुलंदियों की तरफ ना भागे जिसमें हम अपनी शान को देखें, अपना बड़ापन दे, बल्कि हम अगर कुछ करें भी तो उससे तेरी शान, तेरे नाम को इज्जत, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरी बड़ाई हो. खुदा बख्श दे आज के इस मौका पर, आज क्रिसमस के मौका पर, जिस तरह तूने अपना हक, अपना मुकाम, अपनी अलूहियत, अपना जलाल इख्तियार छोड़ा, हमें भी ऐसा ही मिजाज दे, ताकि हम दुनिया के मसले मसाइल में जब हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना हो, तो हम झुक जाएं, हम अपने आप को पस्त कर लें, हम अपने आप को पीछे कर लें, हम अपने आप को बिल्कुल नीचे कर ले, ताकि तेरा नाम जलाल पाए. तू बढ़ता जाए, तू बढ़ता जाए, हम घटते जाए, हम घटते जाए. आज के कलाम के वसीले से अपने लोगों को बड़ी बरकत है. इन जीसस माइटी नेम में आमीन. खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर हमारे रोज़ को आज बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ कर. तू भी हमारे कसूर माफ़ कर, आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल. आमीन. थैंक यू जीसस. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत इस सारी जमात के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होते रहे. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम. आमीन. गॉड ब्लेस यू एंड मैरी क्रिसमस.